پاکستان کی تاریخ پر جو درسی کتابیں ہیں ان کے بارے میں کے عزیز صاحب کا ایک دعویٰ تو بڑا چونکا دینے والا ہے جی؟ کہ یہ کتابیں تاریخ کا قتل کرتی ہیں یا پھر نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر گھولتی ہیں. مطلب یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں. یقیناً ہیں تو سخت، اور یہ الزام بھی بہت سنجیدہ ہے. اور دیکھیں، یہی آج ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے. اچھا. ہم معروف مورخ کے عزیز ان کی تحقیق کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان. اچھا، دی مرڈر آف ہسٹری. جی، اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل سے پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ، مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم کی کتابوں کو دیکھا ہے. تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ عزیز صاحب کی تحقیق کیا کہتی ہے، مطلب ان کتابوں میں کیا گڑبڑ ہے، غلطیاں، تضادات، متعصبانہ نظریات. بالکل. اور ان کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. بالکل، عزیز نے اس پر جو کام کیا ہے وہ کافی وسیع ہے اور کئی حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو تعداد ہے غلطیوں کی وہ تو ہوش اڑا دینے والی ہے. جی. عزیز صاحب نے کوئی 66 نصابی کتابیں دیکھیں اور ان میں 100 سے زیادہ قسم کی سنگین غلطیاں نوٹ کیں. 100 سے زیادہ اقسام کی؟ جی ہاں. کچھ مثالیں تو ایسی ہیں کہ یقین نہیں آتا. جیسے پاکستان کا یوم تاسیس ہے، کسی کتاب میں 14 اگست، کسی لا 15 اگست. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل بنیادی بات ہے. دراصل عزیز یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف کوئی اتفاقی غلطیاں نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کی درجہ بندی کی ہے. اچھا، کس طرح کی؟ ایک تو ہے صریح حقائق کی غلطیاں، یعنی فیکچول ایررز، پھر تاریخ کو جان بوجھ کر توڑنا مروڑنا، ڈسٹورشنز جسے کہتے ہیں. پھر متعصبانہ نظریات کا پرچار، پریجوڈسڈ ویوز، اور آپس میں ہی تضادات، کانٹراڈکشنز. اچھا، تضاد بھی. جی. جیسے آپ نے قرارداد لاہور کا ذکر کیا. جی. اس کی منظوری کی تاریخ اکثر غلط لکھی ہوتی ہے، متن کے حوالے سے بھی غلط فہمیاں ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں کوئی ایک بندہ تو نہیں لکھ رہا نا. ان کی منظوری کا تو پورا سرکاری نظام ہے، ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں، وزارت تعلیم کی قومی نظر ثانی کمیٹی. بالکل. تو اتنی سنگین غلطیاں ان سارے مراحل سے گزر کیسے جاتی ہیں اور پھر نسل در نسل پڑھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جو عزیز کی تحقیق کو اور بھی اہم بنا دیتا ہے. وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو منظوری کا عمل ہے یہ بظاہر ان غلطیوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے، یا شاید کہیں نہ کہیں ان غلطیوں کو برقرار رکھنے میں بھی ملوث رہا ہے، دانستہ یا نادانستہ. مطلب یہ صرف لاپرواہی نہیں، کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہ سوال عزیز کی تحریر میں بار بار اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف غفلت ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص بیانیہ، کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش ہے؟ کیونکہ یہ صرف چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں، یہ تاریخ کے مجموعی تاثر کو بدل دیتی ہیں. تو گویا یہ صرف حقائق کی غلطیوں کا معاملہ نہیں بلکہ تاریخ کے اہم واقعات کو اثر نو لکھا جا رہا ہے. بالکل، تشکیل نو ہو رہی ہے. جیسے 1857 کا واقعہ ہے، ہماری نصابی کتابوں میں تو تقریباً ہمیشہ اسے جنگ آزادی ہی کہا جاتا ہے. جی ہاں. کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ تھا؟ عزیز اس پر کیا کہتے ہیں؟ عزیز اس سادہ بیانیہ پر سخت تنقید کرتے ہیں. وہ واضح کرتے ہیں کہ 1857 کا واقعہ بہت پیچیدہ تھا. یہ شروع تو ایک غدر یا فوجی بغاوت کے طور پر ہوا، جو بعد میں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ایک بڑی عوامی بغاوت بن گیا. لیکن اسے ایک منظم ملک گیر جنگ آزادی کہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، جیسے قومی اتحاد، منصوبہ بندی، ایک متفقہ قیادت، عزیز کے مطابق وہ سب نہیں تھا. بہت سے مقامی حکمران، نواب، راجے، فوجی دستے تو انگریزوں کے وفادار رہے. اور پھر اس دور کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے کردار میں بھی تضادات نظر آتے ہیں جن کا ذکر شاید نصابی کتب اس طرح نہیں کرتی. بالکل، جیسے بہادر شاہ ظفر جنہیں بغاوت کا علامتی سربراہ بنا دیا گیا، ان کی اپنی ہچکچاہٹ تھی، اختیارات محدود تھے. صحیح. پھر سر سید احمد خان جیسے لوگ جو بعد میں اتنے اہم رہنما بنے، وہ تو اس بغاوت کے سخت مخالف تھے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. اچھا. مرزا غالب کے خطوط پڑھیں تو اس دور کی بے یقینی، افراتفری کا اندازہ ہوتا ہے.
تو عزیز کا نقطہ یہ ہے کہ 1857 کو صرف جنگ آزادی کہہ کر آسان بنا دینا، تاریخ کو مسخ کرنا ہے۔ جی، اس واقعے کی تاریخی حقیقت اور پیچیدگی کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا قومی بیانیہ تو بنا دیتا ہے، لیکن تاریخ کی پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ یہ تو ہوئی 1857 کی۔ اب ذرا پاکستان کے قیام کے بیانیے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بھی لگتا ہے کہ نصابی کتب میں بہت سی اہم تفصیلات یا تو غائب ہیں یا غلط ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد، چودھری رحمت علی کا کردار اور 1940 کی قرارداد لاہور، ان سب کے بارے میں عام طور پر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ عام تاثر تو یہی دیا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں ہی ایک الگ خود مختار مسلم ریاست کا بالکل واضح نقشہ دے دیا تھا۔ جی۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا، جس سے مسلم لیگ نے فوراً اپنا لیا، اور قرارداد لاہور نے بس ایک واحد مسلم ریاست کا مطالبہ کر دیا۔ ہاں، یہی سنتے آئے ہیں۔ لیکن عزیز ان تینوں نکات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اچھا، تو اقبال کے 1930 کے خطبے کی اصل نوعیت کیا تھی عزیز کے مطابق؟ عزیز واضح کرتے ہیں کہ اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی صوبے پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، ان کو ملا کر برطانوی سلطنت کے اندر یا شاید باہر ایک مربوط یونٹ بنانے کی تجویز دی تھی۔ ایک یونٹ؟ جی، یہ ایک وفاق، فیڈریشن یا نیم وفاق، کانفیڈریشن کا تصور تھا۔ زیادہ خود مختاری کا مطالبہ تھا، نہ کہ فوری طور پر ایک مکمل آزاد اور خود مختار ریاست کا۔ ان کے الفاظ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور چودھری رحمت علی اور پاکستان نام والا معاملہ وہ کیسے ہے؟ چودھری رحمت علی نے 1933 میں اپنے مشہور پیمفلٹ ناؤ اور نیور میں پاکستان کا نام اور اس کا نقشہ پیش کیا۔ یہ ان کی اپنی اسکیم تھی۔ جی۔ اور اس وقت ہندوستان کے مستقبل پر کئی اور تجاویز بھی زیر بحث تھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو بڑے لیڈر تھے، جناح صاحب سمیت، انہوں نے شروع میں رحمت علی کی اسکیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے، طلبہ کی اسکیم ہے۔ یہ نام بعد میں مقبول ضرور ہوا، لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ اسے فوراً اپنا لیا گیا تھا۔ سمجھ گیا۔ اور سب سے اہم قرارداد لاہور 1940، اس کے بارے میں کیا غلط فہمیاں ہیں، خاص طور پر وہ ایک ریاست بمقابلہ ریاستیں والی بحث؟ یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ اول تو یہ کہ قرارداد 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی اور منظور 24 مارچ 1940 کو ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ دوم، اور یہ زیادہ اہم ہے، قرارداد کے اصل متن میں واضح طور پر ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد ریاستوں یعنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جمع کا صیغہ تھا، سٹیٹس، واحد نہیں، سٹیٹ نہیں۔ سٹیٹس یعنی ایک سے زیادہ ریاستوں کا تصور تھا شروع میں؟ یہ تو عام طور پر پڑھائی جانے والی تاریخ سے بہت مختلف ہے۔ جی ہاں، عزیز کے مطابق یہ ریاستوں کا لفظ بہت اہم ہے۔ بعد میں اپریل 1946 میں دہلی میں مسلم لیگ کے منتخب اراکین اسمبلی کا ایک کنونشن ہوا۔ وہاں ایک قرارداد کے ذریعے سے ایک ریاست اسٹیٹ میں بدلا گیا۔ اچھا، بعد میں بدلا گیا؟ جی، اور عزیز اس دہلی کنونشن کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس کنونشن کو آل انڈیا مسلم لیگ کی منظور کردہ قرارداد لاہور میں ترمیم کا اختیار تھا بھی یا نہیں۔ نصابی کتب عام طور پر ان تفصیلات، ان بحثوں کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں، جس سے قیام پاکستان کے عمل کی ایک بہت سادہ اور بعض اوقات گمراہ کن تصویر بنتی ہے۔ اصل سمجھ تو ان کی تشریح اور باریکیوں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا کچھ شخصیات اور متنازع واقعات کی طرف آتے ہیں۔ لیاقت علی خان صاحب، انہیں قائد اعظم کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ کیا نصابی کتب ان کی تصویر کشی ٹھیک کرتی ہیں؟ عزیز کے مطابق لیاقت علی خان کی تصویر کشی بھی بہت سادہ انداز میں کی جاتی ہے۔ انہیں بس غیر متنازع طور پر جناح کا دست راست اور جانشین بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیز کچھ پیچیدہ معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے 1945 کا لیاقت دسائی معاہدہ تھا۔ جی، سنا ہے۔ وہ کانگریس اور لیگ کے درمیان ایک ممکنہ سیاسی سمجھوتے کی کوشش تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم اس پر شدید ناراض ہوئے تھے۔
اچھا، اور ان کی بطور پہلے وزیر اعظم تقرری، اس بارے میں بھی کچھ سوالات ہیں؟ جی، عزیز نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد پہلے نواب آف بھوپال حمید اللہ خان اور پھر نواب صادق محمد خان عباسی آف بہاولپور کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تھی۔ اوہ، ان کے انکار کے بعد پھر لیاقت علی خان کا انتخاب ہوا۔ عزیز یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ 1945-47 کا جو نازک دور تھا، اس میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا اتحاد قائم رکھنے کے لیے کچھ تحفظات کے باوجود لیاقت علی خان کو سیکریٹری جنرل کے طور پر ساتھ رکھا۔ تو یہ تفصیلات نصابی کتب میں نہیں ملتی؟ عام طور پر نہیں، اور ان کو شامل نہ کرنے سے تاریخ کی ایک نامکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ سیاسی حرکیات سمجھ نہیں آتی۔ مقصد کسی کی تنقیص نہیں، بلکہ تاریخی حقائق کو زیادہ مکمل طور پر سمجھنا ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی سیاسی قیادت کی۔ اب ذرا فوجی مداخلتوں کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ 1958 میں ایوب خان اور 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا۔ نصابی کتابیں انہیں کیسے پیش کرتی ہیں؟ اکثر و بیشتر تو ان فوجی بغاوتوں کو ناگزیر حالات کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، ملک کو بچانے کے لیے ضروری اقدام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جواز پیش کیے جاتے ہیں؟ جی، ان کے جواز گھڑے جاتے ہیں، اور جمہوری عمل میں جو رکاوٹ ڈالی گئی اس کے منفی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں جو کتابیں شائع ہوئیں، ان میں ان سے پہلے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ان کے دور حکومت کی انتہائی منفی اور یک طرفہ تصویر کشی کی گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نصابی مواد وہ براہ راست اس وقت کی حکومت کے نظریات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ عزیز کی تحقیق تو یہی بتاتی ہے، یہ واضح سیاسی تعصب، پولیٹیکل بائس ہے۔ جب نصابی کتب فوجی بغاوتوں کو مثبت رنگ دیں گی یا ان پر تنقیدی نظر ڈالنے سے گریز کریں گی، تو اس سے جمہوریت، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی جیسے تصورات کی اہمیت تو کم ہوگی نا۔ بالکل۔ نسل کو پھر یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فوجی مداخلتیں ملک کے سیاسی اور آئینی ارتقاء کے لیے کتنی نقصان دہ رہی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی، بنگلہ دیش کا قیام، اس واقعے کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ یہ ایک اور انتہائی حساس اور اہم معاملہ ہے۔ عزیز کے مطابق نصابی کتب میں 1971 کے سانحے کی ذمہ داری تقریباً ساری کی ساری بھارت اور ہندو سازشوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی داخلی عوامل کا ذکر نہیں؟ بہت کم۔ مشرقی پاکستان کے عوام کی جائز شکایات تھیں، معاشی ناانصافیاں تھیں، سیاسی حقوق پامال ہو رہے تھے، مغربی پاکستان کے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر فوجی آپریشن کا کردار تھا۔ ان داخلی عوامل کو یا تو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کی اہمیت کم کر دی جاتی ہے۔ جی بالکل، ان کی اہمیت بہت کم کر کے پیش کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کی یک طرفہ اور ناقص تصویر کشی ہے، اور یہ قومی خود احتسابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سیاسی اور فوجی معاملات کے علاوہ کیا عزیز نے کسی ثقافتی یا علاقائی تعصب کی بھی نشاندہی کی ہے نصابی کتب میں؟ جی بالکل، یہ ان کی تنقید کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ نصابی کتابوں میں اردو زبان اور علی گڑھ تحریک پر غیر معمولی، غیر متناسب توجہ دی جاتی ہے۔ اچھا۔ جس کے نتیجے میں اکثر متحدہ صوبہ جات، یو پی کی جو مسلم ثقافت ہے، اسی کو مجموعی پاکستانی ثقافت کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسے عزیز یو پی مرکزیت یا یو پی سینٹرسٹی کہتے ہیں۔ یو پی مرکزیت، اس کے کیا اثرات ہوئے؟ عزیز دلیل دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے جو دوسرے علاقے تھے، خاص طور پر بنگال، ان کی مسلم ثقافت، ان کی تاریخ، تحریک پاکستان میں ان کا کردار، ان سب کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ بنگال کو؟ لیکن مسلم لیگ تو بنی ہی ڈھاکہ میں تھی۔ بالکل، بنگال میں مسلم اصلاحی تحریکیں چلیں، جیسے فرائضی تحریک۔ سر سید امیر علی جیسے مفکر وہاں سے تھے۔ خود آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا۔ ان سب کو یا تو نصابی کتب میں جگہ ہی نہیں دی جاتی، یا بس سرسری سا ذکر ہوتا ہے۔ جی، یا بہت سرسری ذکر۔ اور اس نظر اندازی کا نتیجہ کیا نکلا؟ عزیز کے مطابق اس ثقافتی اور تاریخی نظر اندازی نے پاکستان کے دونوں بازوؤں کے درمیان جو پہلے سے کچھ فاصلے تھے انہیں اور بڑھا دیا۔ بنگالی عوام میں یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ انہیں قومی دھارے میں برابر کا شریک نہیں سمجھا جاتا، ان کی شناخت، ان کی تاریخ کو اہمیت نہیں دی جاتی۔
یعنی یہ بیگانگی بڑھی؟ جی، یہ احساس بیگانگی ان کئی عوامل میں سے ایک تھا جنہوں نے آخرکار 1971 میں ملک کے ٹوٹنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ گویا یہ علاقائی اور ثقافتی تعصب قومی یکجہتی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کے عزیز کی تحقیق یہ دکھا رہی ہے کہ پاکستان میں تاریخ، مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم کی درسی کتب کئی دہائیوں سے سنگین مسائل کا شکار رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ان میں بڑے پیمانے پر حقائق کی غلطیاں ہیں، تاریخ کو توڑا مروڑا گیا ہے، مخصوص سیاسی نظریات، خاص طور پر فوجی حکمرانی کے حق میں، اور ایک خاص ثقافتی نقطۂ نظر یعنی وہ یو پی مرکزیت، اس کو فروغ دینے والے متعصبانہ بیانیے شامل ہیں۔ درست۔ اہم تاریخی واقعات اور شخصیات کے کردار کو یا تو حذف کر دیا گیا ہے یا مسخ شدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور اکثر یہ مواد وقت کی حکمران حکومت کے نظریات کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور ان خامیوں کو سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیز کے لکھنے کے وقت تھا۔ اس کا تعلق براہ راست ہماری تعلیم کے معیار سے ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کی تنقیدی سوچ، کرٹیکل تھنکنگ، اس کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ یہ قومی شناخت کی صحت مند تشکیل میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور ملک میں سماجی اور سیاسی تقسیم کو گہرا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح۔ جب تاریخ کو ایمانداری سے، توازن کے ساتھ اور تمام حقائق کو سامنے رکھ کر پیش نہیں کیا جاتا تو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا اور ایک متحد قوم کے طور پر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس پر شاید مزید سوچ وچار کی ضرورت ہو۔ جی؟ عزیز صاحب کو اس بات پر شدید تشویش تھی کہ یہ جو مسخ شدہ تاریخیں ہیں، یہ قومی کردار اور تنقیدی سوچ کی صلاحیت پر کیا طویل مدتی اثرات ڈالیں گی۔ ان کی کتاب شائع ہوئے تو کئی دہائیاں گزر گئیں۔ آج یہ سوال کتنا اہم ہے کہ یہ ادھوری یا بگاڑی گئی تاریخیں ہمارے آج کے نقطۂ نظر، ہماری باہمی بحثوں اور معاشرتی تقسیموں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہوں گی۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔